بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک کتاب لکھی گئی وہی حیات القلوب، یہ دیکھیں سامنے بڑا لمبا قصہ لکھا، سن لے ذرا، دل پہ ہاتھ رکھ کے۔ کہا بھائی عثمان غنی کے نکاح میں حضور کی 2 بیٹیاں تھی، حضور نے عثمان غنی کو 2 بیٹیاں دی، ان کا لقب بھی ہو گیا ذو النورین، 2 نوروں والا۔ وہ عثمان غنی جس کے بارے میں نبی نے فرمایا کہ جب حضرت عثمان نے کنواں خرید کر، مدینے کا کنواں خرید کر وقف کر دیا، تو آقا نے کہا اب عثمان کوئی عمل کرے یا نہ کرے کوئی فرق پڑنے والا نہیں، عثمان نے جنت اپنے اوپر واجب کر لی۔ بھائی نبی کی بیٹیاں نکاح میں، تو کہا ارے سنو یار، تم کو کچھ پتا ہوتا ہے؟ تم سنیوں کو ہم بتاتے۔ ملا باقر مجلسی کھڑے ہوئے، پورا قصہ انہوں نے لکھا، حیات القلوب جلد نمبر 2 ٹیبل پہ موجود ہے، جلد نمبر 2 صفحہ اس کا جو ہے 872، باب نمبر 51۔ اور اس میں انہوں نے لکھا کہ عثمان کا ایک چچا تھا جس کا نام تھا مغیرہ بن ابی عاص، یہ رسول اللہ کا دشمن تھا۔ غزوہ احد میں حضور کے خلاف آیا، جنگ کی۔ غزوہ احد جب ختم ہو گئی تو اس نے دعویٰ کیا کہ جس نے پتھر مار کے رسول اللہ کے دندان مبارک داس شریف کو شہید کیا تھا وہ میں نہیں پتھر مارا تھا، میں ہی تھا وہ پتھر مارنے والا۔ ملا باقر مجلسی خود لکھتے ہیں کہ حالانکہ اس نے جھوٹ کہا تھا، ڈینگے مار رہا تھا، پتھر مارنے والا وہ تھا نہیں۔ اور کہا کہ احد میں حضرت حمزہ کو جس نے قتل کیا، شہید کیا، وہ بھی میں ہی تھا، حالانکہ اس نے نہیں کیا تھا، وہ وحشی تھے جو بعد میں وہ بھی ایمان لائے تھے۔ جب اللہ کے نبی کو یہ خبر پہنچی کہ مغیرہ ابن عاص جو عثمان کا چچا ہے اور کافر ہے، کفر کی حالت میں ہے، ایسے بڑھ چڑھ کے دعوے کر رہا ہے، تو حضور نے فرمایا کہ مغیرہ کو اگر کوئی پائے تو قتل کر دے یا میرے پاس گرفتار کر کے لائے۔ غزوہ خندق واقع ہوئی، مغیرہ دشمنان اسلام کے ساتھ مدینے آیا۔ اللہ کے نبی نے اپنے ہاتھوں میں کچھ ریت لی، مٹی لی اور کافروں کی طرف پھینکا، ایک طوفان برپا ہوا، سارے کافر بھاگے۔ یہ بڑا بے سود سو رہا تھا، باقر مجلسی صاحب لکھ رہے ہیں، یہ قصہ ہمارے سنی کتاب سے نہیں بتا رہا، آپ کنفیوز تو نہیں ہو رہے نا؟ یہ ان کی کتاب میں جو لکھا ہے وہ سنا رہا ہوں، ورنہ کل بڑا مسئلہ ہو جاتا اور لوگ بولیں گے فاروق رضوی نے ایسا بیان کیا۔ نہیں، میں ان کی کتاب کا واقعہ بیان کر رہا ہوں جو کتاب میں انہوں نے لکھا ہے۔ تو اس پر بڑی گہری نیند تھی، کفار تو بھاگ گئے، یہ سوتا رہا۔ جب یہ اٹھا دیکھا تو آس پاس تو کوئی نہیں ہے، سارا لشکر غائب ہے، پریشان ہو گیا، بھٹکنے لگا، بھٹکتے بھٹکتے مدینے میں آ گیا۔ پھر جب دیکھا کہ میں تو آبادی میں آ گیا تو بڑا خوف زدہ ہوا، چہرے پہ اس نے نقاب ڈالی، چہرہ چھپا لیا، لوگوں سے پوچھتا تھا عثمان ابن عفان کا گھر کہاں ہے۔ لوگ چہرے پہ اس پہ نقاب ہونے کی وجہ سے، چہرے پہ اس کے چادر ہونے کی وجہ سے چہرہ پہچان نہیں پا رہے تھے۔ کہا ہوگا کوئی عثمان کا شناسا پہچان والا۔ لوگوں نے عثمان غنی کا گھر بتا دیا۔ یہ گھر میں داخل ہوا، عثمان غنی نے کہا چچا تو کیوں آیا؟ رسول نے تو تیرے قتل کا حکم دے دیا ہے۔ گستاخی دیکھیں ابھی کتنی بڑی گستاخی کی گئی ہے، آپ حیران ہو جاؤں گے، اتنا بدترین فرقہ روئے زمین پر آج تک پیدا نہیں ہوا۔ کہا کہ چچا تو کیسے آ گیا؟ رسول نے تو تیرے قتل کا حکم دیا ہے۔ کہا میں بھٹکتے ہوئے آ گیا ہوں بھتیجے، بھلے تو مجھے نہیں مانتا، میری عزت نہیں کرتا، مگر رشتہ داری کا تو کچھ پاس رکھ، میری حفاظت کر اور کسی طرح مجھے مدینے سے با حفاظت نکال دے۔ عثمان نے کہا چاروں طرف پہرے لگے ہوئے ہیں، جگہ جگہ ناکہ بندی کی بھی ہے، صحابہ پہرے دے رہے ہیں، اس پہرے میں تمہیں نکالنا مشکل ہے، میں کوشش کرتا ہوں کہ رسول کے پاس جا کر میں حضور سے امان لے لوں۔ عثمان آئے، باقر مجلسی صاحب کہتے ہیں کہ رسول اللہ بیٹھے ہوئے تھے، اور جب عثمان نے کہا یا رسول اللہ میرے چچا کے لیے امان دیجیے، آپ نے فرمایا تیرے چچا کے لیے امان نہیں۔ عثمان نے کہا یا رسول اللہ میری رشتہ داری کا تو لحاظ کیجیے، آخر میں آپ کا داماد ہوں، آپ کی بیٹیاں میرے بیٹی نکاح میں ہے۔ اس وقت حضرت رقیہ حضرت عثمان غنی کے نکاح میں تھی، یہ پہلی بیٹی تھی، ایک بیٹی تھی اس وقت پہلے، رقیہ۔ کہا میں آپ کا داماد ہوں، کچھ تو لحاظ کیجیے۔ حضور نے کہا اچھا ٹھیک ہے، 3 دن کی مہلت دیتا ہوں، 3 دن تک تیرے چچا کو امان، 3 دن میں وہ جہاں جانا چاہے چلے جائے، اور اگر 3 دن کے بعد وہ پکڑا گیا تو قتل کر دیا جائے گا، مگر سن لو جو مغیرہ کو پناہ دے اس پر اللہ کی لعنت، جو مغیرہ کو کھانا کھلائے اس پر اللہ کی لعنت، جو مغیرہ کے لیے بستر دے اللہ کی لعنت، جو مغیرہ کی حفاظت کرے اللہ کی لعنت، مغیرہ کے لیے جو گھوڑا تیار کرے اللہ کی لعنت، جو مغیرہ کو گھوڑے کو سرحد تک لائے اس پر اللہ کی لعنت، جو مغیرہ کو سرحد سے باہر نکلوائے اللہ کی لعنت۔ 10 ایسی لعنتیں حضور نے بھیجی۔ عثمان آیا اور عثمان نے وہ 10 کام کیے جس پہ حضور نے لعنت بھیجی تھی۔ چچا کو کھانا کھلایا، بستر پہ سلایا، حفاظت بھی کی، صاحب گھوڑا تیار کیا۔ اس کے بعد 3 دن کے اندر آخری دن تھا جب مدینے سے باہر نکالنے کی کوشش کی، مغیرہ رات بھر سفر کرتا رہا، جب صبح ہوئی تو دیکھا تو جہاں سے سفر شروع کیا تھا وہیں تھا، مدینے میں تھا۔
चुनांचे मुगीरा फिर घबराया कि मैं तो फिर मदीने आया, तो किसी तरह ये अंदाज से रास्ता तलाश करते करते फिर उस्मान गनी के घर आया। उस्मान ने कहा चचा तुझे तो मैंने मदीने से निकाल दिया था, तू फिर कैसे आ गया? कहा भतीजे मैं रास्ता भटक गया, मेरी हिफाजत कर। हज़रत उस्मान ने कहा ठीक है मैं जाता हूँ, रसूल का मिजाज देख के बात करता हूँ। तो हुजूर की जो बेटी रुकैया थी उन्होंने कहा देखो मेरे बाबा रसूलुल्लाह ने 3 दिन की मोहलत दी थी, मोहलत ख़त्म हो गई, मैं जाऊंगी और अपने बाबा रसूलुल्लाह को खबर दूंगी कि मुगीरा हमारे ही घर में छुपा हुआ है। उस्मान को गुस्सा आया, कोड़ा निकाला और रुकैया को खूब मारा और नबी की बेटी को इतना मारा इतना जख्मी कर दिया कि हज़रत रुकैया बिस्तर पर गिर पड़ी, उठना भी 2 बार हो गया, उनकी हड्डी पसली तक चूरा चूरा हो गई। उस्मान ने इतना मारा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद उस्मान पहुंचे तो हुजूर ने फरमाया कि अली से कहा अली जाओ, मुझे जिब्रील ने खबर दी है कि मुगीरा जो है वो उस्मान के घर में छुपा हुआ है, जाओ कत्ल कर दो। अली गए, मुगीरा को कत्ल कर दिया। हज़रत उस्मान गनी को बड़ा अफसोस हुआ और उसके बाद फिर वो बिस्तर पे पड़ी हुई जो रुकैया थी हज़रत हुजूर की शहजादी, हुजूर की बेटी, उनको रोज कोड़े मारते थे। वो कहते थे अब मुझे क्यों मारते हो? कहा कि तेरी वजह से ही मेरा चचा मुगीरा मारा गया, तूने जाके मुखबिरी की है। ये अकीदे है भाई, बताइए। फिर हज़रत रुकैया ने पैगाम भेजा रसूलुल्लाह को कि या रसूलुल्लाह ये उस्मान मुझे मार रहा है, कत्ल कर देगा, मेरी हिफाजत कीजिए, मुझे अपने घर ले आइए। हुजूर ने पहले नसीहत की, कहा सब्र करो, नेक बीवियां अपने शोहरों की शिकायत नहीं करती। यहाँ तक कि एक दिन पैगाम भेजा अपनी कनीसे के जाओ हुजूर से कहो कि या रसूलुल्लाह अगर अब भी आपने मुझे अपने घर नहीं बुलाया तो फिर कल आप मुझे जिंदा नहीं पाओगे। हुजूर ने अली को कहा जाओ, हुजूर रो रहे थे, आंखों में आंसू थे, कहा अली जाओ अपनी बहन को, अपनी हमशीरा को लेकर आओ, और अगर उस्मान लाने में मुदाखलत करे, लाने न दे, तो सबसे पहले उस्मान को कत्ल करना, उसके बाद फिर जो है अपनी बहन को ले आना, पहले उस्मान को मारना। अली आए, तलवार नियाम से बाहर निकाली। उस्मान ने जैसे अली के तेवर देखे घबरा गए। कहा क्या इरादा है? कहा मैं अपनी बहन रुकैया को लेने आया हूँ। कहा ठीक है ले जाओ। जब ले गए तो वो मार खा खा के इतनी कमजोर हो गई थी कि चल नहीं सकती थी। 2 कनीजों ने कंधों पे सहारा देके घसीटते हुए लाया, पैर जमीन पे घसीट रहे थे। हुजूर की बारगाह में जब रुकैया आई, अपने जख्मों को दिखाया, पीठ पे साहब खून के निशान, पीठ पे वो कोड़े मारने के निशान, और साहब हड्डी टूटी हुई, उनकी पसली टूटी हुई। रसूलुल्लाह कहते थे मेरी बेटी को मारा, मेरी बेटी को मारा, अनकरीब ये भी मारा जाएगा। ये मुल्ला बाकर मजलिसी लिख रहे, मैं नहीं कह रहा हूं। फिर 2 दिन के या 3 दिन के बाद हजरत रुकैया का इंतकाल हो। उसी सदमे से उस्मान को खबर लगी, अब उस्मान भी जनाजे में आए। अब जरा सुनिए तमाशा, यहां यह है शिया मजहब। जब उस्मान गनी जनाजे में आए तो रसूल ने उस्मान को देखा तो बड़े जलाल में और कहा कि जो मेरी बेटी का कातिल है वो चला जाए। उस्मान नहीं निकले। कहा या रसूलल्लाह आखिर मेरी बीवी है, मुझे इजाजत दीजिए कि मैं जनाजे में शिरकत करूं। कहा नहीं, तू मेरी बेटी का कातिल है, जनाजे में शरीक नहीं हो सकता। कहा या रसूलल्लाह आप इस हक से मुझे नहीं रोक सकते। फिर हुजूर ने फरमाया कि देखो खुदा की कसम, अगर वो शख्स जिसने मेरी बेटी के साथ जुल्म किया वो अगर ना निकला तो मैं जाहिर कर दूंगा, जुमले सुने, मैं जाहिर कर दूंगा कि वो शख्स इतना बदकार है कि इधर मेरी बेटी दम तोड़ रही थी और उसी रात को वो अपनी कनी से जिना कर रहा था, मैं उसके सीना को जाहिर कर दूंगा। तो उस्मान तब भी ना घबराया। उस्मान ने कहा कि या रसूलल्लाह वो मुझसे जुर्म हो गया, हुजूर इस राज को तो जाहिर ना करे। नबी ने कहा तू नहीं मानता, खुदा की कसम मैं ये भी जाहिर कर दूंगा कि उस्मान तेरे नुत्फे में खराबी है, तू हरामी है। अब उस्मान ने देखा कि बात तो यहां तक आ गई कि मेरा बाप भी जाहिर कर देगा, मेरा बाप भी ओरिजिनल नहीं है। ये उस्मान गनी के बारे में बोला जा रहा है भाई, और लिखा जाता है मौते पर रिवायतें हैं। ये मुत्तबर रिवायत है, ये मजहब है कि कुफार भी पढ़े तो हंसे कि यार ये तुम्हारे पैगंबर के असाब थे, इससे लाख दर्जे तो असाब हमारे ईसा के बेहतर थे। फिर तुम्हारे मजहब का मजाक बना दे कुफार, यार ये तुमने मजहब बनाया। दुनिया का सबसे अजीम नबी आ रहा है और उस अजीम नबी के बड़े बड़े करीबी सहाबा के बारे में तुम ये किस्से कहानियां सुना रहे हो। तो उस्मान ने देखा कि अब तो मेरा नसब भी जाहिर कर देंगे, सीना तो जाहिर हो गया मेरा। तो उस्मान ने अब देखा कैसे निकलूं, अचानक निकलूंगा तो सब शक करेंगे, पूछेंगे क्यों निकल गए जनाजे से। तो उस्मान ने बहाना किया, पेट पे हाथ रखा और कहा पेट में दर्द हो रहा है, हाय पेट का दर्द, हाय का पेट का दर्द। उस्मान फिर वहां से चले गए। मगर एक मसला यहाँ खड़ा हो गया कि जब हुजूर हजरत उस्मान ने हजरत रुकैया नबी की पहली बेटी को कत्ल कर दिया तो नबी ने दूसरी बेटी क्यों दी? ये मसला खड़ा हो गया। तो शियाओं ने इसके लिए फिर एक बात गढ़ी
کہتے ہیں کہ راوی نے امام جعفر سے پوچھا، ملا باقر مجلسی کہتے ہیں کہ راوی نے امام جعفر سے پوچھا کہ امام جب عثمان نے نبی کی پہلی بیٹی کو قتل کر دیا تو پھر حضور نے عثمان کو دوسری بیٹی بھی دے دی؟ تو حضور کو تو معلوم تھا کہ پہلی تو قتل کر چکا، نطفہ حرام ہے، زانی ہے۔ تو راوی نے پوچھا امام جعفر حضور نے ایسا کیوں کیا؟ تو امام جعفر نے ایک آیت پڑھی، ذرا مذاق دیکھو، امام جعفر نعوذ باللہ، امام جعفر کا دامن پاک اس بہتان سے، امام جعفر صادق کی چوتیاں ہمارے سروں پر، ان کے جوتیوں کی خاک ہمارے سروں پر، ان کی جوتیوں کی خاک سے گرد و غبار اڑنے والی خدا کی قسم ہمارے آنکھوں کا سرما ہے۔ ہمارے امام جعفر کی ایسی کوئی روایتیں نہیں ہے، یہ تمہاری من گھڑت ہے۔ امام نے قرآن کی آیت پڑھی، پارہ نمبر 4 سورہ آل عمران آیت نمبر 178 تلاوت کی کہ امام نے کہا سنو، اللہ فرماتا ہے کافر ہرگز یہ گمان نہ کرے، کافر ہرگز یہ گمان نہ کرے کہ جو ہم انہیں ڈھیل دے رہے ہیں تو اس میں ان کا بھلا ہے، ان کے لیے بہتری ہے، نہیں، ہم انہیں ڈھیل اس لیے دے رہے ہیں کہ وہ حد سے گزر جائیں تاکہ ان کو اور زیادہ شدید عذاب دے۔ یعنی یہ تو ایسا ہو گیا کہ کوئی ایک شخص سے دشمنی ہو جائے کسی کی تو وہ چاہتا ہے کہ میرے دشمن کو اور زیادہ بڑی سزا ملے تو اپنے بھائی کو بھی بھیج دے رہا، بھیا اس کو بھی قتل کر دے، پھر دوسرے بھائی کو بھی بھیج رہا، بھائی اس کو بھی مار دے، بھائی یہ بھائیوں کو کیوں بھیج رہے؟ کہا وہ جتنا زیادہ قتل کریں گا نا اتنی جلدی اس کو پھانسی کی سزا سنائی دی۔ پاگل لوگ یار، کیا مذہب ہے۔ اور اسی پر بس نہیں، عثمان غنی تو زانی تھے، حد تو یہاں تک کر دی انہوں نے بھائی۔ آئیے کتاب دیکھیے، کتاب کا نام پڑھ سک رہے ہیں اسکرین پر؟ مجموعے سے کوئی پڑھ کے تو سو رہا ہے، ذرا مجھے بھی تو پتا چلے کیا ذوق ہے ہمارے مجمع کا۔ پڑھے بھائی، مال السبتین فی احوال الحسن والحسین، لکھنے والے بڑے لمبے چوڑے القاب ہے بھائی، سب مشتہر آقائی سید محمد مہدی مازندرانی علی اللہ مقامہ، بڑے لمبے چوڑے القاب ہے۔ ذرا یہ کیا لکھا گیا اس کتاب میں، جلد نمبر اس کی 2 اور صفحہ نمبر اس کا 465۔ کہتے ہیں انوار نعمانیہ، یہ ہماری کتاب نہیں، انہی کے گھر کی کتاب ہے، یہ اپنے فرقے کی کتاب کا حوالہ دے رہے۔ کہتے ہیں انوار نعمانیہ کے مطابق اس نے اپنی سگی پھوپھی سے زنا کیا۔ کس نے؟ یزید نے۔ یزید کی بات ہو رہی ہے بھائی، میں بتانا بھول گیا کہ یزید کا ذکر کر رہے، مگر یزید کی آڑ میں دیکھیں توہین کہاں کس کی گئی ہے۔ تیر کہیں اور چلایا جا رہا ہے، نشانہ کچھ اور ہے، نشانہ دکھایا کہیں جا رہا ہے، تیر اور کہیں چل رہا ہے۔ کہتے ہیں انوار نعمانیہ کے مطابق اس نے یعنی یزید نے اپنی سگی پھوپھی سے زنا کیا۔ یہ کواری تھی، اس کی جو پھوپھی تھی یزید کی وہ کون تھی؟ کواری تھی۔ یزید کا دل آ گیا، یہ پھوپھی کو باغ میں لے گیا اور وہاں گھوڑی اور گھوڑے کا ملاپ کرایا۔ بچے بھی بیٹھے، زیادہ تفصیل میں مجھے سمجھانے کی حاجت نہیں ہے، ماں بہنیں عورتیں بھی سن رہی ہے، مجبوری کے ساتھ آپ سے معافی کا خواستگار ہو کر یہ پڑھ رہا ہوں کہ جب تک یہ بتاؤں گا نہیں ان کے عقیدے آپ کے سمجھ میں آئیں گے نہیں، کیونکہ بڑے کھول کے بتانا پڑتا ہے، جب آپ کو تب سمجھتی ہے، لیکن عبارت آپ کے سمجھ میں آ رہی ہے۔ یزید نے کیا کیا؟ پھوپھی کو باغ میں لے کر آیا، ایک گھوڑا اور گھوڑی کو ایک دوسرے پہ اس نے چڑھا دیا، ملاپ کرا دیا۔ پھوپھی منظر دیکھ رہی تھی، اس کی پھوپھی بیٹھی دیکھ رہی تھی۔ جب گھوڑا فارغ ہو گیا تو اس نے پھوپھی سے اٹھنے کو کہا، جب وہ اپنی جگہ سے اٹھی تو اس نے دیکھا کہ وہ جگہ گیلی تھی۔ سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے، اس پہ کیا کیفیت تھی آپ سمجھ لیں۔ چنانچہ اسے علیحدہ کمرے میں لے گیا، جب اپنی جگہ بیٹھ گیا تو پھوپھی سے پوچھا، یعنی اس نے اپنے پھوپھی کے ساتھ ہم بستری کی، صحبت کی۔ جب صحبت سے فارغ ہوا یزید اپنی پھوپھی کے ساتھ تو اس نے پھر پھوپھی سے پوچھا کہ میں تو سمجھا تھا آپ کواری ہے، لیکن آپ تو کواری نہیں، میں تو سمجھ رہا تھا آپ کواری ہے لیکن آپ کواری نہیں نکلی۔ جواب کیا تھا اس کی پھوپھی کا؟ دیکھیں نشانے کہاں مارے گئے۔ اس نے جواب دیا کہ تیرے باپ نے، تیرے باپ کون؟ امیر معاویہ، تیرے باپ نے شام میں کسی کو کوارا رہنے دیا جو میں کواری رہتی؟ ملک شام میں صحابہ بھی تھے، سیریا جس کو کہا جاتا ہے، امیر معاویہ کی حکومت مدینے میں بھی تھی، مکہ میں بھی تھی، اور خدا کی قسم سب سے بڑا الزام امام حسن پر ہے کہ ایک ایسا خلیفہ، ایک ایسا بادشاہ حکومت پر قابض ہو گیا
کہ جس نے ملک شام کی کوئی عورت کو نہیں چھوڑا کہ جس کے ساتھ اس نے ہم بستری نہ کی، اور امام حسن اس کے ہاتھ پر بیعت بھی کر رہے تھے اور صلح کر رہے تھے. عقل تسلیم کرتی ہے اس کو؟ کیا امام حسن امام حسین سے کے مقابلے میں بزدل تھے؟ نہیں جناب، خدا کی قسم، جتنے حسین پاک بہادر تھے اتنے ہی امام حسن پاک بھی بہادر تھے. 22,000 کے مقابلے میں امام حسین نہیں ڈرے، تو خدا کی قسم امام حسن کے ساتھ تو 72 نہیں تھے، زیادہ تھے. وہ معاویہ کے خلاف نہیں ڈرتے اس معاملے میں. اور وہ لوگ تو پھر معاویہ سے بغاوت کر دینا چاہیے تھا نا، پورے ملک کے شام نے بغاوت کر دینا چاہیے تھا کہ جن کی گھر کی کسی لڑکی کو معاویہ نے نہ چھوڑا ہو. ارے جھوٹ بھی ایسا بولو یار جو ہضم ہو. تم نے تو الف لیلہ کی داستان کو بھی پیچھے چھوڑ دیا یار. ایسی توہین صحابہ کے بارے میں. لیکن یاد رکھیے امیر معاویہ کے بارے میں ہم اہل سنت کا موقف کیا ہے. ہمارا موقف اعتدال والا ہے. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے ایک مستقل اس پر کتاب لکھی ہے، مستقل کتاب. کتاب کا نام ہے اعتقاد الاحباب فی جمیل والمصطفیٰ وآل والاصحاب. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی اس رسالے میں فرماتے ہیں کہ حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت عائشہ، امیر معاویہ اور مولا علی کے درمیان جو بھی مشاجرات ہوئے، جو بھی اختلافات ہوئے، جنگیں ہوئی، جنگ جمل ہوئی، جنگ صفین واقع ہوئی، ہم اہل سنت ان میں حق علی کی طرف سمجھتے ہیں. یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ حق کس کے ساتھ تھا؟ علی کے ساتھ. حق پر کون تھے؟ مولا کائنات. لیکن یہ لوگ خطۂ اجتہادی پر تھے، اور با لحاظ احادیث مذکورہ ان حضرات، یعنی جو ان صحابہ کی فضیلتوں میں حدیث آئی ہے، صحابہ کی فضیلتوں میں بھی حدیث آئی ہے. حضرت عائشہ کی فضیلت میں حدیث ہے، حضرت زبیر کی فضیلت میں حدیث ہے، حضرت طلحہ کی فضیلت کیا ہے؟ یہ عشرہ مبشرہ میں حضرت زبیر اور طلحہ، وہ 10 جنتی صحابہ جن کو رسول اللہ دنیا میں ہی جنت کی بشارت دے دی تھی، ان میں ہے یہ. ان کی بھی فضیلت ہے. عدالت کہتے ہیں کہ ان حدیثوں کو دیکھتے ہوئے ہم ان کے مناقب، ان کے فضائل کو دیکھتے ہوئے زبان طعن و تشنیع ہم نہیں کھولتے، خاموشی اختیار کرتے ہیں. اب مزید فرماتے اعلیٰ حضرت کہ جہاں تک فضیلت کا معاملہ، یاد رکھو اہل سنت کا یہ عقیدہ. یہ آج کے گمراہ کر رہے ہیں کہ اہل سنت امیر معاویہ کو بہت بڑا مانتے. سن لیجیے ہمارا امیر معاویہ کے بارے میں کیا موقف ہے. اہل سنت میں درجوں کے مراتب ہے، اور شیعہ حضرات سے بھی میں کہہ رہا ہوں، یہ جو بار بار تم معاویہ 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 لاتے ہو، اہل سنت کی بنیاد امیر معاویہ پہ ٹکی ہوئی نہیں ہے. میں بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، اہل سنت کی بنیاد امیر معاویہ پر ٹکی ہوئی نہیں ہے. اس کی وجہ سن لیجئے، جو فضائل کے مراتب کے درجات ہیں ہمارے ہاں، ہمارے اہل سنت کے عقیدے کے مطابق، یہ جو ہمارے بڑے بڑے ائمہ نے عقائد پر جو کتابیں لکھی، یہ ساری کتابوں میں عقیدے موجود ہے کہ رسول کے بعد، انبیاء کے بعد سب سے افضل ہم جانتے ہیں ابو بکر کو، اس کے بعد عمر کو، اس کے بعد عثمان غنی کو، پھر حضرت علی کو. یہ 4 کو کہا جاتا ہے خلفائے راشدین. تو نبی کے بعد، انبیاء کے بعد سب سے افضل کون؟ بولو، خلفائے راشدین. ابھی 4 کو ملا لیا. خلفائے راشدین نمبر 1 درجہ، پہلا درجہ. یہ یاد کر لو یار، کھوٹ لو اس کو. یہ تم نے یاد کر لیا نا تو بڑے سے بڑے پاکھنڈی سے بات کر کے نکل جاؤں گے. تو پہلا درجہ فضیلت کا نبی کے بعد، انبیاء کے بعد خلفائے راشدین. 4 خلفاء سب سے افضل. خلفاء کے بعد دوسرے نمبر پر آتے عشرہ مبشرہ. وہ 10 صحابہ کو ہم مانتے فضیلت میں خلفاء کے بعد، جن کو رسول اللہ نے دنیا میں ہی جنت کی بشارت دے دی، جس میں 4 خلفاء ہے. حضرت ابو عبیدہ ابن جراح ہے، سعد ابن ابی وقاص ہے، حضرت زید ہے، اور اس طرح سے کچھ صحابہ ہے. تو ایسے 10 کل صحابہ ہے، 10 جنتی صحابہ. یہ خلفاء کے بعد دوسرا درجہ. تیسرے درجے پہ ہم فضیلت میں مانتے ہیں اہل بدر. اصحاب اہل بدر، وہ 313 صحابہ جو بدر کی جنگ میں شریک ہوئے، اس وقت اسلام کا ساتھ دیا جب اسلام کو کوئی پرسان حال نہیں تھا. اور نبی کی دعا نے بتایا ان 313 کی اہمیت کہ اے پروردگار، اگر آج یہ 313 ختم ہو گئے، قیامت تک دنیا میں تیرا نام لینے والا کوئی نہیں بچے گا. تو عشرہ مبشرہ کے بعد تیسرے نمبر پہ کون آتے ہیں؟ اہل. چوتھے نمبر پر اہل اوحد، اوحد کی جنگ میں جو صحابہ شریک رہے. 5ویں نمبر پر آتے ہیں اہل بیت. اہل بیت میں سب سے افضل ترین ہم علی، فاطمہ، حسن، حسین کو مانتے ہیں.
اور پھر اس میں ہم ازواج محترات نبی کی بیویوں کو بھی ہم اہل بیت میں تسلیم کرتے، اس لیے کہ گھر والی ہوں گے تو گھر والے ہوں گے، گھر والی ہی نہ ہو تو گھر والے کہاں سے آئے؟ حضور کے ازواج بھی ہے، اور ازواج میں سب سے بہتر افضل ہم مانتے ہیں خدیجۃ الکبریٰ، حضرت خدیجہ کے بعد مانتے ہیں حضرت عائشہ صدیقہ، پھر ام سلمہ، پھر اور مراتب ہے۔ تو اہل بیت کتنے نمبر پر آئے؟ بھول گئے؟ 5ویں نمبر پر اہل بیت۔ 6 نمبر پر ہم مانتے اصحاب اولین، وہ صحابہ جو مکے میں ایمان لائے سب سے پہلے، 6 نمبر۔ 7ویں نمبر میں ہم فضیلت میں لاتے ہیں اصحاب مہاجرین، وہ مکے کے صحابہ جو ہجرت کر کے مدینہ گئے۔ 7ویں نمبر پہ 8ویں میں ہم مانتے اصحاب انصار، وہ مدینے کے صحابہ جنہوں نے ایمان لانے میں سبقت کی اور رسول اللہ کو مدینے آنے کی دعوت دی، حضور کو انہوں نے قیام کی جگہ عطا فرمائی، صحابہ کو انہوں نے مددیں کی، اصحاب انصار۔ 9ویں نمبر پر ہم مانتے ہیں اصحاب بیت رضوان، وہ صحابہ جنہوں نے رسول اللہ کو ہاتھ پر درخت کے نیچے صلح حدیبیہ کے موقع پر بیعت کی تھی، اسے کہا جاتا ہے اصحاب بیت رضوان، جن کی فضیلت قرآن میں آئی۔ اور 10ویں نمبر پر پھر آتے تمام صحابہ، یہ 10 درجے۔ اب ذرا امیر معاویہ کا لے جائزہ، خلفائے راشدین میں امیر معاویہ نہیں، عشرہ مبشرہ میں امیر معاویہ بولو ہے نہیں، اہل بدر میں امیر معاویہ نہیں، اہل احد میں امیر معاویہ نہیں، اہل بیت میں امیر معاویہ نہیں، اصحاب اولین میں امیر معاویہ نہیں، اصحاب مہاجرین میں امیر معاویہ نہیں، اصحاب انصار میں امیر معاویہ نہیں، اصحاب بیت رضوان میں امیر معاویہ نہیں۔ 10ویں نمبر میں عام صحابہ کے درجے پر۔ تو جب امیر معاویہ ان 9 پہلے کے مراتب میں ہے ہی نہیں، تو بار بار امیر معاویہ کا لالا کے تم سنیوں کو بدنام کیوں کرتے ہو؟ سارا ٹھکرا سنیوں پہ پھوڑتے کیوں ہو؟ صرف امیر معاویہ کے بارے میں ہم اہل سنت کا صرف یہ موقف ہے کہ امیر معاویہ رسول کے چونکہ صحابی ہے، اپنی زبانوں کو لان تان سے روکو۔ عبداللہ ابن مبارک سے پوچھا گیا امیر معاویہ افضل یا عمر بن عبدالعزیز؟ عمر بن عبدالعزیز مجدد ہے مگر صحابی نہیں، عظیم ذات ہے صحابی نہیں، مگر امیر معاویہ صحابی ہے، نبی کے چہرے کو دیکھنے کا انعام اتنا بڑا ہے۔ عبداللہ ابن مبارک نے کہا عزیز کیا پوچھتا ہے، امیر معاویہ افضل یا عمر بن عبدالعزیز؟ جس گھوڑے پہ امیر معاویہ بیٹھتے تھے نا، اس گھوڑے کے ناک میں جو غلاظت ہے نا عمر بن عبدالعزیز اس کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتا، وہ ہے امیر معاویہ۔ کیوں؟ صحابی ہے۔ تو بھائی اٹھے سٹے ہر مجاور درگاہ والا چادر والا بیٹھ گیا، معاویہ نے کیا، معاویہ نے کیا، ابے تو جو کیا ہمیں کیا لینا دینا، ہمیں تو صرف اتنا کہنا ہے صحابی ہے، تیری اوقات نہیں، صحابی پروفیسر ہے، تو نرسری کا بچہ ہے، نرسری کے بچے کی اوقات نہیں پروفیسر پہ انگلی اٹھائے، اپنی اوقات دیکھ کر بات کرو۔ جب علی نے صلح کر لی معاویہ سے، امام حسن نے صلح کر لی، انہوں نے صلح کی اور تو جھگڑا کرتا ہے، تو ان سے بڑا ہے؟ تو یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ حسن غلط تھے، علی غلط تھے، میں بڑا عقل مند کا بچہ ہوں، میں معاویہ سے صلح نہیں کروں گا۔ لیکن اب یہاں ایک میں جملہ دے رہا ہوں، آپ ذرا دیکھ لیے، ایک فرقہ خارجی اسی بنیاد پہ بنا تھا کہ علی نے معاویہ سے صلح کیوں کی۔ ذرا غور کریں جملے پہ میرے، کس بات پر وہ خارجی بنا تھا؟ ارے بولو یار، بھول گئے آپ؟ پہلی تو سٹارٹنگ تو میں نے یہیں سے کی تھی تمہید، کہ وہ باغی اس لیے علی سے ہوا کہ علی تم نے معاویہ سے صلح کیوں کی؟ خارجی ہو گیا تو پتا چلا کہ علی نے صلح کی تھی، امام حسن نے صلح کی تھی، امام حسن نے جب صلح کی تو ایک طبقہ ان سے بھی باغی ہوا، اور یہ حضرت حسن کو تانا لے کے کہتے تھے معاذ اللہ عار المسلمین، عار المسلمین، یعنی مسلمانوں کو ذلیل کرنے والا، مسلمانوں کو ذلت میں ڈالنے والا، یہ امام حسن کو تانے دیتے تھے۔ تو انہوں نے امام حسن کو چھوڑ دیا، بعد لوگوں نے علی کو چھوڑ دیا، تو پتا چلا کہ جو معاویہ سے صلح کرے گے، جو اس کو چھوڑ دیتے وہ خارجی ہوتے۔ تو آج بھی دیکھو کہ جو معاویہ کے خلاف بول رہا ہے تو سمجھ لو کہ یہ ہم میں سے نہیں، خارجیوں میں سے ہے، اور جو ان کو صلح کر لے سمجھ لو وہ علی والوں میں سے ہے، وہ حسن والوں میں سے ہے۔ کیونکہ ہمارا قاعدہ یہ ہے، علامہ حاشمی میاں کے میں جملے دہرا رہا ہوں، اس دور کے وہ جملے ہیں ان کے، علامہ سید حاشمی میاں صاحب قبلہ دامت برکاتہ القدسیہ کے، سونے کے پانی سے لکھ لو تو کم ہے، وہ جملہ بول گئے حضور غازی ملت،
پاکستان کی تقریر میں کہا تھا، سنو، کہا ہم معاویہ کے خلاف کیوں نہیں بولتے؟ جن کو بھوکنا ہے معاویہ کے خلاف بھوکیں، اپنی آخرت تباہ کرے۔ ہم اس لیے نہیں بولتے کہ ہم نے دیکھا نبی کے شہزادے حسن نے معاویہ سے صلح کی، تو ہم نے دیکھا نبی کے دوسرے شہزادے حسین نے یزید سے جنگ کی، تو جس سے نبی کا ایک شہزادہ صلح کرے ہم اس سے جنگ کر نہیں سکتے، اور جس سے نبی کا ایک شہزادہ جنگ کرے ہم اس سے صلح نہیں کر سکتے۔ اور جو آج امیر معاویہ کے خلاف بھوک رہا ہے، جب مدینے کے لوگ بگڑ گئے تو ہم نے کہا ان کے پیچھے نماز نہیں ہوتی تو داڑھی منڈے کے پیچھے پڑھنے کا بولیں گے۔ جب عرب کے منافق ہو گئے تو ہم نے کہا بھائی اب عرب کے امام کا دھوس مت دکھاؤ ہم کو۔ ہم نے کربلا سے سیکھ لیا کہ امام نے 72 کی جماعت الگ کی تھی، 22,000 کی جماعت الگ ہوئی، امام نے بتایا جماعت کی تعداد نہ دیکھو، امام کا عقیدہ دیکھو۔ ہمارا عقیدہ ہمارے اماموں نے بتایا، ہمیں ہمارے امام کافی ہے، ہمارے علماء کافی ہے۔ لیکن بہرحال یہ آپ نے گالیاں دیکھی، لیکن آئیے حدیث میں 2 حدیثیں تلاوت کرتا ہوں تاکہ صحابی کا مقام آپ کے ذہن میں بیٹھ جائے۔ مشکات شریف آپ کے سامنے حدیث کی صحیح کتابوں میں شمار ہوتی ہے۔ کتاب المناقب میں حضرت صاحب مشکات خطیب تبریزی اس حدیث کو لائے، حدیث نمبر 6017۔ عن ابن عمر، عبداللہ ابن عمر سے روایت ہے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہوئے سنا، آقا نے فرمایا اذا رأیتم الذین یسبون اصحابی فقولوا لعنۃ اللہ علی شرکم۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ میں نے نبی کو کہتے ہوئے سنا کہ میرے آقا نے فرمایا کہ جب تم دیکھو کہ میرے صحابہ کو گالیاں بکی جا رہی ہے تو تم کہو ان گالی بکنے والوں کو کہ اللہ کی لعنت ہو تمہارے اس شر پر۔ پتہ چلا جو صحابی کو گالی بکتا ہے اس پر رسول لعنت کرتے ہیں۔ صحابی کو گالی بکنے پہ کون لعنت کرتے ہیں؟ رسول لعنت کرتے ہیں۔ اور یہ سمجھ رہا ہے کہ میں لعنت کر کے جنت حاصل کروں گا، علی کو راضی کر لوں گا۔ خدا کی قسم علی راضی نہیں ہوں گے، جوتے ماریں گے۔ اور اس حدیث کو مشکات کے علاوہ ترمذی میں بھی لائے امام ترمذی۔ امام ترمذی بھی اس کو اپنے باب کتاب المناقب باب فی من سب اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تحت لائے، حدیث نمبر 3866 پر۔ حضرت امام حسام الدین ہندی بھی اس کو اپنی حدیث کی کتاب کنز الاموال میں لائے، اس حدیث کو جلد 11 صفحہ 532، حدیث نمبر 32484 پر۔ بہت سارے متعدد محدثین نے لکھا ہے، یہ حوالے موجود ہے لیکن اتنے کافی ہے۔ ایک اور حدیث سن لیں آپ کہ صحابی کا مقام کیا ہے۔ سنن ابو داؤد 6 کتابوں کی صحیح کتابوں میں شامل۔ سنن ابو داؤد کتاب السنہ باب فی نحی عن سب اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس باب کے تحت امام ابو داؤد حدیث لاتے، حدیث نمبر 4658۔ عن ابی سعید قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو سعید خدری سے روایت ہے، کہتے رسول اللہ نے ارشاد فرمایا لا تسبوا صحابی، آقا نے کہا لوگو میرے صحابہ کو برا بھلا مت کہو، میرے صحابہ پہ لعن طعن مت کرو۔ تسبو کے معنی گالی دینا بھی ہوتے ہیں، برا بھلا بھی کہنا تھا، تو میرے صحابہ کو گالی نہ دو، برا بھلا مت کہو، لعن طعن مت کرو، بہت سارے اس کے معنی۔ فوالذی نفسی بیدی، اس ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، لو انفق احدکم مثل احد ذهبا ما بلغ مد احد ولا نصیفا۔ آقا نے فرمایا سنو میرے صحابہ کا مقام وہ ہے کہ میرا ایک صحابی ایک مٹھی جو اللہ کی راہ میں خیرات کرے اور تم احد پہاڑ کے برابر سونا اللہ کی راہ میں دے دو، میرے صحابی کے برابر نہیں ہو سکتے۔ احد پہاڑ کے برابر سونا یعنی پورا پہاڑی سونے کا ہو اور تم پورا کا پورا اللہ کی راہ میں لٹا دو، اور ایک صحابی کیا کر رہا ہے، غریب مسکین صحابی ایک مٹھی جو لا کے اللہ کی راہ میں دے رہا ہے۔ درجہ کیا ہے تمہارا؟ احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرنا بھی اس کے برابر۔ غلام یاسین صاحب بیٹھے، اللہ ان کی دولت میں اضافہ کرے، غلام یاسین بھائی پوری دولت لٹا دینا تو غوث اعظم کی ایک دن کی ثقافت کے برابر نہیں ہو سکتی۔ غلط کہہ رہا ہوں یاسین بھائی؟ پوری دولت لٹا دینا، میں نے غوث پاک لے لیا، بہت بڑی بارگاہ میں چلا گیا، تاج الاولیاء کے 1 روپے کے برابر ان کی پوری دولت نہیں ہو سکتی۔ میرے تاج نے جس کو 1 روپیہ اگر دے دیا نا، غلام یاسین صاحب کی پوری دولت رکھ دو، وہ 1 روپیہ بھاری ہے نا۔ ارے میں تو روپیوں سے تقابل کر رہا ہوں یار، میں بھی کہاں پڑ گیا، کہ چکر میں پڑ گیا۔ استاد زمن نے کہا جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نالے پا کے اسے
ارے وہ چوتی جس ہماری چوتیوں کو کتے بھی نہیں پوچھتے یار، مگر آقا کی مل جائے تو جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نالے پاک حضور، تو پھر ہم بھی کہیں گے کہ ہاں تاجدار ہم بھی ہے۔ وہ جوتی جو سر پہ آ جائے نا، وہ نالائن پاک جو سر پہ آ جائے تاجدار بنا دے۔ صحابہ کا کیا درجہ ہوگا یار۔ اس حدیث کو امام بخاری بھی لائے، امام ابو داؤد کے حوالے سے میں نے بیان کیا، امام بخاری کتاب فضائل اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم باب فضائل ابی بکرین، حدیث نمبر 3673 پہ امام بخاری نے بھی صحیح بخاری میں لکھا، امام مسلم نے بھی اس حدیث کو لکھا حدیث نمبر 6382 پر۔ اس کو امام ترمذی، امام مسند احمد سب لائے ہیں، کچھ کتابیں حدیث کی رکھی ہوئی بھی ہے، لیکن بہرحال اتنے حوالے کافی ہے۔ لیکن اب دوسرا میں ایک بات کا سیشن لے رہا ہوں۔ ابھی تک تو آپ نے گستاخیاں دیکھی، مگر صحابہ کی گستاخی کا نتیجہ کیا ہوا؟ خود ایمان و عقیدے سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ اور علی کے خطبے کو پھر میں یاد دلا دوں، مولا کائنات نے کہا تھا 2 گروہ ہلاک ہوئے میری وجہ سے، میرے سبب سے 2 گروہ ہلاک ہوں گے، ایک تعریف اتنی کریں گا، اتنا کریں گا، حد سے زیادہ بڑھا دیں گا، اور ایک مجھے گھٹا دیں گا۔ اب یہ تعریف میں اتنے بڑے، پہلے تو صحابہ کی توہین کرتے رہے، پھر علی کی تعریف میں اتنے بڑے کہ اب شیعہ سے بڑھ کر نصیریت میں چلے گئے۔ آج کل جتنے ان کے شیعہ ذاکرین مولوی ہیں نا، سب علی کو خدا ثابت کرنے میں لگے ہوئے ہیں، اور ایسے ایسے بچکانے دلیلوں سے خدا ثابت کرتے ہیں کہ ہنسی آتی ہے۔ اور آپ ان کے عقیدے کو ملاحظہ کریں کہ جس جماعت میں علی کو خدا بتایا جا رہا ہو، وہ جماعت حق پر نہیں ہو سکتی۔ آئیے یہ غضنفر عباس صاحب ہے، یہ ان کے مولانا لوگ بھی بڑے عجیب ہوتے ہیں یار، داڑیاں آڑیاں کچھ نہیں ہوتی، سروں پہ ٹوپیاں نہیں ہوتی۔ غضنفر عباس ہے صاحب، یہ اپنی ہر تقریر میں یہ کوشش کرتے ہیں کہ علی کو خدا بتائیں۔ کیا کہہ رہے ہیں ذرا؟ خدا، علی کو خدا کیسے ثابت کیا انہوں نے، ذرا سنیے۔ اور پھلائے گا انہیں، یعنی مومنین کو، ان کا رب نقوی صاحب، مولا آپ کو خوش رکھے، مولا آپ کو خوش رکھے۔ اسی بات پہ اس آیت کو میں نے آیت اللہ غربی کے سامنے پڑھا، میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، انہوں نے یہ کہا کہ علی کو رب کہنا شرک ہے، شرک ہے، شرک ہے۔ یوسف کافر بادشاہ کے گھر چند دل پڑے، وہ نبی کا رب ہو جاتا ہے۔ میں علی کی روٹی کھا کے علی کو رب کہوں تو شرک ہو جاتا ہے۔ شور اتنا ہے کہ مقرر کی آواز دب جاتی ہے، چولہا کی آواز بڑھ جاتی ہے، تو بات سمجھ میں نہیں آتی، اور ایکو ساؤنڈ میں بھی کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ میں سمجھاتا ہوں بول کے آ رہے ہیں۔ انہوں نے قرآن کی آیت پڑھی، کہا کہ علی کو تو میں رب مانتا ہوں، علی کو کیا مانتا ہوں میں؟ رب۔ دلیل سورہ دہر۔ انہوں نے پارے وارے نہیں بتایا، میں پارے بھی بتا دیتا ہوں یار، کہ کون سے پارے کی آیت پڑھی، کس پارے کی آیت پر یہ بنیاد بنا کے، کس سورت کی آیت پہ یہ بنیاد بنا کے علی کو خدا بتا رہے ہیں۔ پارہ نمبر 29 پارے کی آیت پڑھی انہوں نے، سورہ دہر آیت نمبر 21، اور آیت یہ پڑھی وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، پلائیں گا انہیں ان کا رب صاف ستھری شراب۔ یہ جنت کا ذکر ہو رہا ہے اصل میں، اور رب تبارک و تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ وَسَقَاهُمْ، اور پلائیں گا، ربهم تمہارا رب۔ میں لفظی ترجمہ کر رہا ہوں، لفظ تو لفظ، اور اس نے کتنی ہیر پھیر کی وہ بتاؤں گا۔ وَسَقَاهُمْ، اور پلائیں گا تمہیں، ربهم تمہارا رب، شرابًا طہورا، صاف ستھری شراب۔ شراب کون سی؟ یہ شراب نہیں ہے بیوڑے والی پوے والی، ہاں نہیں تو آپ بولو گے سارے شرابی خود جنت میں ملیں گی بھائی جی نہیں، عربی زبان میں پینے کے مشروب کو کہتے ہیں شراب۔ ہر لکوڈ فارم میں جو چیز ہوتی ہے اس کو کیا کہتے ہیں عربی میں؟ شراب۔ کولڈ ڈرنک بھی ہو تو اس کو عربی میں کیا کہیں گے؟ شراب۔ روح افزا کا شربت لا کے میں دوں آپ کو تو عربی میں کیا کہیں گے؟ شراب۔ جو بھی پینے والی چیز ہے جس کو پیا جاتا ہے اس کو کہتے ہیں شراب، صاف ستھری شراب۔ اور آقا نے کہا جنت کی شراب میں بدبو نہیں، تعفن نہیں،
بہکنا نہیں، پیر لڑکھڑانا نہیں، اس میں سرور ہے، مزہ ہے، اتنا مزہ کہ دنیا میں جتنی چیزیں تم نے کھائی تھی پی تھی 70 درجے زیادہ مزہ۔ جنتی پہلا گھونٹ شراب کا پئیں گا، یعنی وہ شربت کا پئیں گا، جنت کے شربت کا، تو دنیا میں جو کچھ کھایا تھا 70 درجے زیادہ اس میں مزہ پائیں گا۔ آقا کہتے دوسرا گھونٹ لیں گا تو پہلے گھونٹ میں جو مزہ تھا اس سے 70 درجے زیادہ مزہ بڑھ جائے گا، پھر تیسرا گھونٹ پئیں گا تو جو دوسرے گھونٹ میں مزہ اس کو محسوس ہوا تھا اس سے 70 درجے زیادہ بڑھ جائے گا، چوتھا گھونٹ پئیں گا تو جو تیسرے میں مزہ محسوس ہوا تھا اس سے زیادہ 70 درجے بڑھ جائیں گا۔ آقا کہتے جیسے جیسے گھونٹ لیتا رہیں گا درجے بڑھتے رہیں گے، حتیٰ کہ خود ہی وہ شراب رکھ دیں گا، کہیں گا اب دوسری چیز کھاتا ہوں۔ نہ وہ جنت کی شراب ختم ہوں گی، پیالہ پئیں گا جو کتو، ادھر پئیں گا پیالہ جو کتو، یعنی نہ ختم ہوں گے، جنت کی نعمتوں کا ہے۔ لیکن اب ایک دوسری حدیث ہے، انہوں نے تیر دیکھو کام آ رہا ہے، کہیں کی اینٹ کہیں کا روڑا، بھان متی نے کنبا جوڑا۔ اب انہوں نے کہا قرآن میں تو اللہ کہہ رہا ہے کہ تمہارا رب تمہیں صاف ستھری شراب پلائیں گا، شربت پلائیں گا، اور حدیث میں دوسری جگہ آتا ہے کہ آقا نے کہا میں آب کوثر کا جام دوں گا اور علی پلائیں گا۔ پلائیں گا کون؟ علی۔ قرآن کہہ رہا ہے رب، تو پتا چلا کہ علی ہی رب ہے جو شراب پلائیں گا۔ یہ جوڑا وہاں پہ تو ایک صاحب کھڑے ہو گئے مجمع میں، انہوں نے کہا کہ میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ یہی آیت اور یہ بات میں نے ہمارے بہت بڑے علامہ آیت اللہ، ان کے آیت اللہ بہت بڑے عالم کو آیت اللہ ضربی کے سامنے میں نے کہا، تو انہوں نے کہا اللہ کی قسم یہ شرک ہے۔ اب وہ عالم رہے ہوں گے، یہ سب جاہل بیٹھے ہوئے، انہوں نے کہا یہ تو شرک ہے علی کو، تو یہ مولوی صاحب اپنے آیت اللہ کا رد کر رہے ہیں، اپنے ہی مولانا کا جو ان سے بڑے ہے آیت اللہ ہے۔ یعنی اس کی مثال ایسی دیکھ لو کہ میں ایک بات کہہ رہا ہوں اور آپ مجھ سے کہیں کہ بھائی آپ یہ کہہ رہے ہیں، علامہ مفتی مشیب اشرف صاحب مفتی اعظم مہاراشٹر تو یہ فرماتے، تو اب میں انہی کا رد کروں، تو بتائیے یہ جرأت ہوگی کہ نہیں ہوگی کہ میں اپنے سے بڑے کی بات کا رد کر رہا ہوں؟ لیکن اس نے جرأت کی، کہا کہ ارے حضرت یوسف علیہ السلام جیل میں رہے، اور جب جیل سے آزاد ہو رہے تھے تو انہوں نے وہاں اپنے دشمن ساتھی سے کہا تھا کہ اپنے رب سے ذکر کرنا۔ رب کس کو کہا تھا؟ بادشاہ۔ وہ قرآن کی آیت نہیں پڑھی، میں سنا دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا تھا اذکرنی عند ربک، کہ جب تم جا رہے ہو تو رب سے میرا ذکر کرنا کہ میں بے قصور جیل میں ہوں۔ رب کس کو کہا یہاں پر؟ بادشاہ کو۔ کس معنی میں کہا؟ پرورش کرنے والا، کیا کہ میں اس کی روٹی کھاتا ہوں، وہ میری پرورش کرتا ہے۔ اور ایک جگہ اور آیت آئی کہ حضرت زلیخا نے جب بدعمالی کی طرف بلایا تو حضرت زلیخا کو جو جواب دیا تھا یوسف علیہ السلام نے، قرآن نے بیان کیا، پارہ نمبر 12 سورہ یوسف آیت 23، قال معاذ اللہ انہ ربی احسن مثوائی۔ حضرت یوسف نے کہا کہ اللہ کی پناہ، میرا رب تو، یعنی رب یہاں انہوں نے وزیر کو کہا، وہ اچھی پرورش کرنے والا ہے، اس نے میرا اچھا خیال رکھا۔ تو رب وزیر کو بھی کہا اور رب بادشاہ کو بھی کہا، با معنی پرورش کرنے کی۔ اس سے استدلال کرتے ہوئے کہتے ہیں جناب کہ جب یوسف نے جیل میں بادشاہ کی چند روٹیاں کھائی تو وہ رب بن گیا۔ میں تو جب سے پیدا ہوا تب سے علی کی روٹی کھا رہا ہوں، تو علی کو رب نہ کہوں؟ یہ ہے دلیل ان کے پاس علی کے رب کہنے کی۔ مگر ایک پرابلم ہے یار بھائی، عقیدہ توحید بنیادی عقیدہ ہے، اور اس کی سب سے پہلی بنیاد کیا ہے؟ قل هو اللہ احد، اللہ کہو کتنا ہے؟ مگر یہاں آپ کہہ رہے ہیں کہ کوثر کا جام پلائیں گا علی تو رب ہو گیا، تو کوثر کا جام تو دو لوگ پلانے والے ہیں، رسول بھی علی بھی، تو خدا دو ہو گئے پھر تو آپ کے کہنے کے مطابق۔ یہاں تو پرابلم آ گئی بھائی۔ اور اگر لفظوں سے کھیلوں گے آپ، رب کے معنی اگر آپ وہ خدا کے معنوں میں لے جاؤں گے، اللہ کے معنی میں لے جاؤں گے، تو پھر کل کوئی کہیں گا میں پیغمبر ہوں، کل کوئی آ کے کیا کہیں گا؟ میں پیغمبر ہوں۔ حضرت مولانا عبدالرشید قلندر صاحب قبلہ مدد اللہ علی کہیں گے تو کافر ہو گیا، پیغمبر کہہ رہا، کہیں گا حضرت آپ سمجھے نہیں جی، پیغمبر کے معنی پیغام لانے والا، میں فاروق رضوی صاحب کا پیغام لایا ہوں آپ کے پاس، کہ بچوں کا کھیل بن جائیں گا۔ دوسرے دن ایک صاحب آئیں گے غلام یاسین بھائی کے پاس، کہیں گے حضرت میں رسول ہوں۔ ارے رسول بول رہے اپنے آپ کو، توبہ کرو، حضور کے بعد کوئی رسول نہیں آنے والا۔ کہا ارے آپ خاموں کا چیخ رہے ہیں صاحب، رسول ہوں، رسول کے معنی وہ جس کو بھیجا گیا ہے، فاروق رضوی صاحب نے مجھے بھیجا ہے۔ ایک صاحب کھڑے ہوں گے، ارے میں نبی ہوں۔ ارے نبی کیوں؟ نبی کے معنی خبر دینے والا، میں خبر لے کر آیا ہوں۔ اور کل کوئی بڑا اور خبیث کھڑا ہو کہیں گا میں رحمان ہوں۔ ارے رحمان بولو، رحمان تو اللہ کا، رحمان کے معنی رحم کرنے والا، میں اپنے بچوں پہ بڑا رحم کرتا ہوں، بچوں سے بڑی محبت کرتا ہوں، تو میں رحمان ہوا کہ نہیں ہوا؟ بتائیے، لفظوں سے کھیلنا نہیں ہوا یہ؟ کیا ایسے لفظوں سے کھیل کر عقیدے بنائے جائیں گے؟ ایسے لفظوں کی بنیادوں پر تم علی کو خدا بناؤں گے؟
مگر آئیے کیا کرے اس فرقے کا عجیب معاملہ. یہی گزمپر صاحب ایک جگہ کہتے ہیں صرف علی خدا نہیں ہے، پورے اہل بیت خدا کے برابر ہے. ذرا سنیے ان کی دلیل. فرمایا اللہ نے اپنے نبی کے بعد پوری کائنات میں سے اس کی اہل بیت کو چنا اپنے لیے. اچھا عجیب قوم ہے یار، ہر بات پہ واہ واہ، ہر بات پہ. اور یہ کیا ہے یار، یہ نوٹنکیاں کرتے ہو کہ بیان ممبر کا تقاضا ہے یار. مولا کائنات جب کوفہ میں آئے 100 ممبر سے جہاں خطاب ہوتا تھا. کتنے ممبر؟ 100 ممبر، یعنی 100 ایسی جگہ تھی جہاں لوگ تقریر کرتے تھے، بڑے بڑے علامہ کہلانے والے. مولا کائنات گئے، کہا تقریر کرتے ہو، کیا کہتے ہو خطاب میں؟ کہا حضور میں واقعہ سناتا ہوں، کہانیاں سناتا ہوں. کس سے؟ قرآن کے ناسخ و منسوخ کا علم ہے؟ کہا نہیں. ممبر توڑو، کوڑے لگاؤ کم بخت کو، خطاب کرنے کے لائق نہیں، اوقات نہیں ہے، پہلے علم حاصل کر. 9 ممبر توڑوا دیے. اتنے ممبر. امام حسن بصری کے مجلس میں پہنچے، امام حسن بصری بھی خطاب کر رہے تھے اور لوگ رو رہے تھے خوف الہی میں. کہا حسن بصری کیا کرتے ہو؟ کہا حضور اللہ کا خوف دلاتا ہوں، اللہ کی طرف بلاتا ہوں. کہا قرآن کے ناسخ و منسوخ کے بارے میں کیا جانتے ہو؟ کہا اہل علم سے پوچھتا ہوں، جو معلوم ہے اس کو بتاتا ہوں، جو نہیں معلوم خاموش اختیار کرتا ہوں. کہا حسن بصری کا ممبر برقرار رکھو، یہ عالم ہے تمہارا، یہ جو کچھ کہے سچ کہتا ہے، اس کی بات سنو اور اس پر عمل کرو. یہ خطابت کے کچھ ہے. ایک جگہ مولا کائنات فرماتے جس کو دیکھو کہ مسجد میں مسخری کر رہا ہے اس کو مسجد سے ذلیل کر کے نکال دو. کہ یہ جو واعظ و نصیحت ہے نا، یہ مسخری پن کا نام نہیں ہے، یہ ٹھٹا بازی کا نام نہیں ہے بھائی. یہ ممبر کہا جاتا ہے اس کو. ممبر اس کے تقاضے ہیں. اس مقام پہ جب بیٹھنا ہے تو اس تقاضے کے ساتھ بیٹھنا پڑتا ہے، تقاضوں کو نہیں چھوڑا جا سکتا. یہ ممبر کے تقاضے ہیں جناب. اور ممبر پہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ تالیاں پیٹ رہے ہیں، واہ 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 واہ، اور جہالت کی بات پہ واہ واہ. تو اب ذرا سنیے کفر کی بات ان کی سنیے. پروردگار سارے حلالی ہیں میرے سامنے، سارے موالی ہیں. میں بھی جاننا چاہتا ہوں، یقیناً یہ بھی جاننا چاہیں گے. میں نے تو آل محمد کو اپنے لیے اس لیے چنا کہ میرا ان کے بغیر گزارا نہیں. تو نے انہیں اپنے لیے کیوں چنا؟ آواز قدرت آئی غزل فرحزیان نہ پک. جس طرح یہ تیری ضرورت اسی طرح میری ضرورت، کیونکہ اگر یہ نہ ہوں جس طرح تو ان کے بغیر کسی سے لے نہیں سکتا، اسی طرح درمیان میں یہ نہ ہوں تو ان کے بغیر میں کسی کو دے نہیں سکتا. معاذ اللہ، استغفر اللہ. یہ کفری عقیدہ. عقیدہ وسیلہ، عقیدہ توسل ایک الگ بات ہے. وہ کیا ہے؟ ہمارا عقیدہ ہے کہ کائنات میں اللہ جو بھی دیتا ہے اپنے نبی کی آل کے صدقے میں دیتا ہے. مگر یہ عقیدہ نہیں ہے کہ ان کے بغیر دے نہیں سکتا. عاجز نہیں ہے، کمزور نہیں ہے، مجبور نہیں ہے. ہاں اس کی سنت الہیہ یہ ہے کہ وہ صدقے میں ہی دیتا ہے. آقا نے اس کی یوں تشریح کی. صحیح بخاری کتاب العلم کے اندر یہ حدیث آئی، اور خاص بات ہے امیر معاویہ راوی ہے اس کے. امام بخاری نے امیر معاویہ سے نکل کیا ہے روایت. حضرت نبی کریم فرماتے انما انا قاسم واللہ یؤتی. اے لوگو، اللہ خزانوں کا مالک ہے اور اس کا تقسیم کرنے والا میں ہوں. اللہ کے خزانوں کو میں بانٹتا ہوں. لیکن یہ عقیدہ نہیں ہے ہمارا کہ اللہ مجبور ہے. یہ کہتے ہیں کہ صاحب اللہ نے، میں نے کہا پروردگار اہل بیت تو میری مجبوری ہے، ان کے بغیر میرا گزارا ہوتا نہیں، چلتا نہیں اہل بیت کے بغیر، تو میں نے اہل بیت کو اس لیے اختیار کیا. مگر تو نے اہل بیت کو کیوں اختیار کیا؟ تو اللہ نے فرمایا یہ میری بھی یہی مجبوری ہے. معاذ اللہ، میرا بھی ان کے بغیر کچھ چلتا نہیں ہے کام ہم. تو جب اہل بیت پیدا نہیں ہوئے تھے تو تب کیا خدا نہیں تھا؟ وہ تو ازلی اور ابدی ہے اس کی ذات. اس کی ذات تو غیر حادث ہے، ہمیشہ سے تھا، ہمیشہ ہے، ہمیشہ رہے گا. اہل بیت کتنے ہی فضیلت کے حامل ہو لیکن ہے تو مخلوق ہی، اور مخلوق کا تقابل کسی صورت میں خالق سے ہو ہی نہیں سکتا. یہ عقیدے کی بنیادی بات ہے جو ان بیچاروں کے سروں میں بھی نہیں گئی ہے.
تو اللہ نے کہا جیسے تیری یہ ضرورت ویسے میری ضرورت، جیسے تو ان کے بغیر لے نہیں سکتا ویسی میں ان کے بغیر دے نہیں سکتا، اگر یہ نہ ہو تو میں دینے پہ مجبور ہوں، معاذ اللہ استغفر۔ اور اس کے بعد پھر اسی تقریر میں تو دوسرا جملہ کفر کا بقایا آ گیا، وہ بھی سنیں، میں نے یہاں روک کے تھوڑی تشریح کی ہے آپ کے سامنے۔ آواز قدرت آئی غزل فرحیان نہ پک، جس طرح یہ تیری ضرورت اسی طرح میری ضرورت، کیونکہ اگر یہ نہ ہوں جس طرح تو ان کے بغیر کسی سے لے نہیں سکتا، اسی طرح درمیان میں یہ نہ ہوں تو ان کے بغیر میں کسی کو دے نہیں سکتا، کیونکہ رزق کی ضمانت غزل فرتوسی کے پاس نجف سے ہے۔ علی فرما رہے ہیں میں اس اہل بیت کی بات کر رہا ہوں، اللہم بتولیتہ وسماء بہم الی رتبتہ، جس اللہ نے اس آل محمد کو اتنا بلند کیا جتنا خود بلند تھا۔ اللہ نے آل محمد کو اتنا بلند کیا جتنا وہ خود بلند تھا۔ کل تک تو ہم قرآن میں یہی پڑھ رہے تھے اور آج تک پڑھ رہے، قیامت تک یہی پڑھیں گے، کفواً احد، اس کا کوئی ساجیدار نہیں، اس کا کوئی جوڑی دار نہیں، اس کی مثال کسی سے نہیں دی جا سکتی۔ کیا پڑھا آپ نے قرآن کو؟ مگر یہ شاید قرآن اس لیے نہیں مانتے کہ میں یہ بھی بتا دوں، وقت بہت کم ہے، اس پہ کئی مجلسوں کی ضرورت ہے، اتنی سی چھوٹی سی مجلس میں ساری باتیں نہیں سمیٹی جا سکتی ہے۔ جس فرقے کی بنیاد بہت 1400 سال پہلے پڑی ہے، تو اس کے عقائد و نظریات ایک بیان میں تو سمیٹے نہیں جا سکتے نا، ایک بیان اس کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ یہ بھی عقیدہ ہے کہ قرآن محفوظ نہیں ہے، یہ ڈپلیکیٹ قرآن ہے جو آپ کے پاس ہے۔ اصول کافی میں لکھا ہے کہ اتنی صورتیں ابو بکر نے قرآن سے نکال دی، کیوں؟ وہ اہل بیت کی فضیلت میں تھی۔ ایک پوری صورت تھی جو علی کی فضیلت میں تھی، وہ بھی ابو بکر نے بغض علی کی بنیاد پر نکال دی۔ پھر امام جعفر کہتے اتنی صورتیں تھی، اتنی صورتیں نکال دی گئی، تو یہ ڈپلیکیٹ قرآن ہے جو آپ کے ہمارے پاس ہے۔ ہم نے کہا اوریجنل کہاں ہے؟ کہا وہ امام حضرت مولا علی کے پاس تھا، ابو بکر کے پاس لایا، کہا علی نے کہا ابو بکر یہ اوریجنل قرآن ہے میرے پاس، جو تم نے بنایا ہے نا یہ ڈپلیکیٹ ہے۔ تو حضرت ابو بکر نے کہا ہمارے لیے یہی والا کافی ہے جو ہم نے بنایا، تم نے جو لایا وہ ہمارے لیے ضروری نہیں ہے۔ کہا یہ تو وہ ہے جو رسول نے مجھے بتایا، کہا رسول والا قرآن تم رکھو، ہم نے جو بنایا وہ ہم رکھیں گے۔ علی نے کہا یہ قرآن دیکھ رہے ہو؟ کتاب دکھائی علی نے، کہا یہ دیکھ رہے ہو قرآن؟ اب قیامت تک امت اس کو نہ دیکھ پائیں گی۔ تو علی نے حسن کو دیا، کہا اس کو راز میں رکھنا، کسی پہ ظاہر مت کرنا۔ حسن نے امام حسین کو دیا، کہا کسی پہ ظاہر نہ کرنا۔ امام حسین نے حضرت امام زین العابدین کو دیا، امام زین العابدین نے امام جعفر باقر کو دیا، امام باقر نے امام جعفر کو دیا، امام جعفر نے حضرت موسیٰ کاظم کو دیا، حضرت موسیٰ کاظم نے حضرت علی رضا کو دیا، حضرت علی رضا نے حضرت امام جواد کو دیا، حضرت امام زکی کو گیا، امام عسکری کو گیا، امام غائب امام مہدی لے کے چلے گئے، قیامت پہ لائیں گے۔ کیا پڑھ رہے ہو آپ؟ ڈپلیکیٹ کتابوں میں لکھا ہے، یہ اصول کافی میں لکھا ہے، ان کی 50 کتابوں میں وہ صورتیں تک لکھ ڈالی انہوں نے کہ قرآن میں یہ تھی غائب ہوئی۔ کہا قرآن میں آیت یوں تھی، اہدنا صراطا علی، اے اللہ ہمیں چلا علی کے راستے۔ ابو بکر نے بغض میں کہہ دیا صراط اہدنا صراط المستقیم، علی ہٹا دیا، وہ مستقیم لفظ کر دیا۔ کہا قرآن میں آیت یہ تھی کہ اللہ نے فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ آیت یہ ہے قرآن میں۔ کہا ایسی تھوڑی تھی، ابو بکر نے چینج کیا۔ قرآن کی آیت کا ترجمہ کہ اللہ فرماتا ہے جو کچھ ہم نے اپنے پیغمبر محمد خاص بندے پہ نازل کیا اللہ کی طرف سے، اگر تمہیں ہونے میں شک ہو قرآن کے مثل ایک آیت تو بناؤ، ایک سورت تو بناؤ۔ کہتے نہیں ایسی نہیں تھی، اس میں تھا وَإِن كُنتُمْ رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِمِثْلِ عَلِيٍّ۔ کہا جو کچھ ہم نے اپنے نبی کو بتایا، ان پہ نازل کیا، اور جو کچھ علی جیسی ذات ان کے پاس ساتھ میں بھیجی، تو تمہارے پاس علی جیسا کوئی دوسرا ہو تو لے آؤ۔ تو علی ہٹا کے وہاں انہوں نے قرآن کر دیا۔ تو یہ سب ہیر پھیر کی صاحب۔ ہم نے کہا بھائی اگر ہیر پھیر کی تو آج تک تو مسلمان بڑے دعوے سے یہی کہتے آ رہے ہیں، کل کفار تمہاری کتابوں کو پڑھ کر اسلام پہ کتنا اعتراض کریں گے۔ ہمارا تو عقیدہ یہی ہے، قرآن تو یہی کہتا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اللہ فرماتا ہے بے شک حبیب یہ قرآن ہم نے نازل کیا اور اس کی حفاظت کا ذمہ بھی ہم ہی لینے والے ہیں۔ اس کا کیا؟ کہتے یہ بھی آیت تم نے گڑھ کے بنا ڈالی۔
یہ پورا عجیب ہی فرقہ ہے بھائی، اس کا کوئی علاج ہی نہیں ہے۔